یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاعمال المقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم سبحان الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. الحمدللہ عز وجل ہماری خوش نصیبی کہ ہر روز یہاں محافل میلاد میں حاضری کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا ہے اور مجھے بھی حاصل ہے. حضرہ مسجد میں بھی الحمدللہ 12 روزہ محافل کا انعقاد ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ان محافل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللهم آمین. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کریم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. سبحان اللہ. اے ایمان والو، میرے حبیب کی بارگاہ میں راعنا نہ کہو بلکہ یوں عرض کرو انظرنا. سبحان اے اللہ. حبیب ہم پر نظر کرم فرمائیے اور پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو اور ان کے حضور اس طرح بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِهِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم رسول کریم کی تعظیم و توقیر کرو۔ تھوڑی سی گفتگو میں نے کرنی ہے، بہت لمبا بیان نہیں کرنا، بس آپ کی توجہ چاہیے۔ یا اللہ، تو فرماتا ہے میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، تو فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، تو ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں بولنے کی بھی کچھ مینرز ہیں، سبحان اللہ۔ کچھ ایٹیکیٹس ہیں، یہاں گفتگو کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ اپنی آواز کو پست ہے، آہستہ رکھو، میرے حبیب کی آواز سے آہستہ رکھو، اور ان کے حضور اس طرح گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ یا اللہ، تو فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو حجروں سے باہر پکار پکار کر چیخ چیخ کر آپ کو بلا رہے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان کو شعور نہیں۔ یا اللہ، تو خود ہی دربار مصطفیٰ کا ادب سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ صبر کرتے اور میرے حبیب اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے آتے ان کے لیے بہتر تھا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، ہم تو آئے 1400 سال کے بعد، ہم آئے 1400 سال کے بعد، ہم آئے 1400 سال کے بعد۔ میں نہیں جانتا اطاعت رسول کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ یا رب العالمین، میں نہیں جانتا اطاعت رسول کیا ہے۔ یا رب العالمین، میں نہیں جانتا۔ بہت نازک بارگاہ ہے، بہت نازک بارگاہ ہے۔ یا رب، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ یا اللہ، میں نہیں جانتا مقام حبیب دربار رسالت کا ادب کیا ہے۔ یا رب، میں نہیں جانتا اطاعت رسول کیا ہے۔ یا رب، میں نہیں جانتا اس در کا ادب کیا ہے۔ یا اللہ، تو نے فرمایا میرے حبیب کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، آواز بھی اونچے نہ ہونے پائے۔ میرے حبیب کے حضور رائنا نہیں کہنا، تم نے کیا کہنا ہے؟ انظرنا انظرنا انظرنا۔ یا رسول اللہ، نگاہ کرم فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے اور توجہ سے سنیے۔ میں نہیں جانتا، 1400 سال کا گیپ ہے، 1400 سال کا زمانہ ہے، صدیاں بیت گئیں، صدیوں بعد ہم آئے، ہمیں در مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے اے 1400 سال کے بعد آنے والوں، اے 1400 سال کے بعد آ کر جامع مسجد گلستان مدینہ میں میرے حبیب کے ذکر کی محفل سجانے والوں، تم جاننا چاہتے ہو اطاعت رسول کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، تعظیم مصطفیٰ کیا ہے، توقیر مصطفیٰ کیا ہے؟ تمہیں در صدیق پہ آنا ہوگا، در فاروق پہ آنا ہوگا، در عثمان پہ آنا ہوگا، در علی پہ آنا ہوگا، تمہیں صحابہ کے دامن کو پکڑنا ہوگا، اور پھر میرے صحابہ، میرے حبیب کے صحابہ تمہیں بتائیں گے تعظیم کسے کہتے ہیں، توقیر کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں، محبت رسول کسے کہتے ہیں، در مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، طہ کی آمد، طہ کی آمد، اقبال کی آمد، آقا اتار کی آمد، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت۔ تعظیم سیکھنا چاہتے ہو؟ بے شک استاد صاحب، بولیے نا، بے شک استاد صاحب، سب بولیے۔ بے شک استاد، تعظیم مصطفیٰ سیکھنا چاہتے ہو؟ بے شک استاد، قرآن نے کہا آہا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میں سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ بے شک، اطاعت رسول کی کیفیت کیا ہے؟ ہائے ہائے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ اللہ، طریقہ کیا ہے؟ کرینہ کیا ہے؟ انداز کیا ہے؟ الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ میں سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے صحابہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ صحابہ نے سکھایا کہ حضور کی اطاعت ایسے کرنی ہے اور حضور کی تعظیم و توقیر ایسے۔ بس جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا، اب آپ کو میں نے 2-3 احادیث سنانی ہے اور میرا بیان ختم۔ آئیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، اب دیکھیں صحابہ کا حضور سے تعلق، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، آپ نے فرمان سننا ہے اور آپ نے انالیسس کرنا ہے، آپ نے کہ کیا میری بھی کیفیت ایسی ہے؟ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو کیا یہ جذبہ میرا بھی ہوتا؟ کوئی بات نہیں، یہ بھی حضور کا زمانہ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کہ حضور کا زمانہ ہے، اور جو عشاق ہوتے ہیں نا، بس وہ پھر ظاہری آنکھ بند کرتے ہیں، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے صحابہ کا حضور سے تعلق کتنا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا۔ سبحان اللہ، ہماری محبتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، واہ، اور فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی کیفیت یہ تھی۔ اب ظاہری بات ہے، یہ بات کسی تابعین نے پوچھی ہوگی جس نے حضور کو دیکھا نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں ہم صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ ہم اپنے آقا کو آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں تھے، آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں تھے۔ ادب، حضور کا ادب اور حضور کی شان جلالت۔ اللہ اکبر۔ اور آگے جو بات ارشاد فرمائی نا، وہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے کہو کہ حضور کا حلیہ بیان کرو، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر مجھے کہو نا کہ حضور کا حلیہ بیان کرو، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی حضور کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ اور جنہوں نے کچھ دیکھا، ہائے ہائے ہائے، جنہوں نے کچھ دیکھا، ہائے ہائے، یا میں یوں کہوں کہ آقا نے جنہیں اپنا آپ دکھایا، ہائے ہائے ہائے، واہ استاد صاحب، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے یہ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سبحان اللہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ سبحان اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو حسین سے حسین الفاظ تھے، جو فصاحت و بلاغت کے میں جو سب سے عمدہ اعلیٰ ان کے پاس ذخیرہ تھا، انہوں نے اس میں استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، واہ استاد صاحب، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے
जिन्हें अपना जलवा दिखाया तो उन्होंने कहा मुख चंद बदल शाशानी है, मत्थे चमके लाट मुरानी खाली जुल्फ थे आँख मस्तानी है, मखमूर अकी है मत मत भरिया इस सूरत नो मैं जान आखा जान जान आखा के जान जहान आखा। ये मोहब्बत की बात है सुभान अल्लाह साहब, जिसको हुजूर की मोहब्बत मिल रही है हुजूर को शौक से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सूरत नो मैं जान आखा जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा तेरा बदी में शान आखा जिस शान तू शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका कितने मेरे अली हाय हाय कितने मेरे अली कितने तेरी सना सुभान अल्लाह मुश्ताक अखी कितने जाड़ सुभान अल्लाह। और जब मेरे इमाम को दीदार मुस्तफा नसीब हुआ सुभान तो अल्लाह। मेरे इमाम क्या फरमाते हैं अब इमाम का कलाम है हाय हाय मोहब्बत से सुने मेरे इमाम क्या फरमाते हैं मेरे इमाम की लुगत में मेरे इमाम की डिक्शनरी में जो सबसे उम्दा जो सबसे हसीन अल्फाज थे मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि आला हजरत के पास जो सबसे आला अल्फाज थे आपने वो सारे बिदअते सरकार के लिए इस्तेमाल फरमाया सुभान अल्लाह। फरमाते काफ कैसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साद ये जो आप पढ़ते हो ना काफ हा या आइन साद ये क्या है काफ कैसू हाय हाय हा दहन आंखें या अबरू और आंखें आइन साद काफ हा या आइन साद उनका है चेहरा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको मोहब्बत आला हजरत इसको मोहब्बत आला हजरत इसको मोहब्बत आला हजरत इसको मोहब्बत आला हजरत फैज़े रज़ा जारी रहेगा फैज़े रज़ा जारी रहेगा फैज़े रज़ा जारी रहेगा मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं शब जुल्फ या मुश्के खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल से पूछा बुलबुल तो बता तेरा महबूब कैसा है बुलबुल ने कहा बुलबुल ने बाग में रहने वाली जो फूलों को देखती है अल्लाह बुलबुल ने गुल उनको कहा सुभान अल्लाह। बुलबुल ने गुल उनको कहा गुल गुल फूल सुभान अल्लाह। बुलबुल ने गुल उनको कहा कुमरी ने सर्वे जाफिजा सुभान अल्लाह। हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। खुर्शीद था किस जोर पर जी उस्ताद सूरज निकला होता है रोशनी कितनी होती है जी उस्ताद। क्या बढ़ के चमका था कमर बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं हुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने देखा हज़रत अमर बिन आस फरमाते हैं ज़हूरी की बात भी कर लेना सुभान अल्लाह। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल सुभान अल्लाह। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा क्यों चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात में रब भी दुरूद भेजे एक तेरी जात में सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह होरा नो तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा सुभान अल्लाह मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल सुभान अल्लाह। दुनिया ते आया कोई हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा हुस्न जमाले मुस्तफा हुस्न जमाले मुस्तफा सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की विलादत हक्की की आमद यासीन की आमद ताहा की आमद इकबाल की आमद आका अत्तार की आमद
صحابہ حضور کی بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یا اللہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, ہمیں ایٹیکیٹس نہیں آتے, مینرز نہیں آتے, ہمیں طریقہ سکھا کہ ہم تیرے حبیب کی تعظیم و توقیر کیسے دیں. تو صحابہ نے کر کے دکھایا. جب صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ایسے بیٹھتے, ساکت و جامد ایسے بیٹھتے, پرندے ان کے سروں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور در مصطفیٰ کا ادب کتنا ہے کہ صحابہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوتے, بالخصوص سورۃ الحجرات کے نازل ہونے کے بعد, تو وہ دروازہ بارگاہ رسالت, آپ کی کاشانہ اقدس کا جو دروازہ ہے اس پر دستک نہیں دیتے تھے. وہ کنڈی وغیرہ نوک نہیں کرتے تھے. کیا انداز تھا؟ وہ اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے. اب مجھے بتائیں, یہ میرے آپ کو آواز آئی ہے؟ آواز آئی آپ کو؟ یہ کیا بات ہے؟ اس کو تو عقل نہیں مانتی. یہ کون سی لاجک ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سب سے پہلا پہلو ادب مصطفیٰ. سبحان اللہ. وہ جانتے تھے کہ یہاں تو آواز بلند کرنا بے ادبی ہے اور دستک دینا بھی ان کے نزدیک بے ادبی تھا. تو دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. سبحان اللہ. میرے آقا جانتے ہیں کون کھڑا ہے, سبحان اللہ. کون آ رہا ہے, اس کے دل میں کیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا ہمارے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے, اس لیے وہ اپنے ناخنوں سے دستک دے رہے ہیں. آواز تو پیدا نہیں ہوتی, لیکن وہ جانتے تھے کہ در مصطفیٰ کا ادب بھی ہو جائے گا, اور حضور تو جانتے ہی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے, سبحان اللہ. میلاد کیوں مناتے ہو. بڑی عجیب بات ہے. وہ اور چیزیں جو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کبھی ان کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. صرف میلاد کے بارے میں کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے, شیطان یہ چاہتا ہے کہ حضور کی امت کے دلوں میں تعظیم و توقیر پیدا نہ ہو. اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں جو میرا مشاہدہ ہے. یہاں قبلہ کاری غلام مرتضیٰ صاحب, حضرت مولانا قاری ولی محمد صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے, وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ محافل میلاد تعظیم مصطفیٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. سبحان اللہ. بے شک استاد, بے شک. ذکر مصطفیٰ کو وہ بھی کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا, ذکر مصطفیٰ وہ بھی کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا, لیکن تعظیم مصطفیٰ سنی ہی کرتے ہیں. سبحان اللہ. کون کرتے ہیں؟ سنی ہی کرتے. اور یہ کیسے ملتی ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی محفل سے. سبحان اللہ. بس اس حدیث پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ تم میلاد کا ثبوت مانگتے ہو, کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو. صحابہ کا عقیدہ دیکھیں, صحابہ تو اس سے بڑھ کر حضور کے ساتھ اپنی وارفتگی, اپنے تعلق کو کیسے ظاہر کرتے ہیں. یہاں تو آپ نے نعت خان کو بلایا, مجھے بلایا, میں نے بصورت قرآن, بصورت حدیث, بصورت نثر حضور کی شان بیان کی, اور نعت خان نے منظوم انداز میں. لیکن صحابہ حضور کی شان کیسے بیان کر رہے ہیں سنیے. میرے سامنے روایت موجود ہے, امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. بڑی عظیم الشان یہ روایت ہے, بڑی عظیم الشان. سبحان اللہ. سبحان. اسی پر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا. یہ یہاں سے اس محفل سے یہ پیغام لے کے جائیے کہ ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے. سبحان اللہ. ہم نہیں جانتے اطاعت رسول کیا ہے, ہم نہیں جانتے محبت رسول کیا ہے, ہم نہیں جانتے تعظیم مصطفیٰ کیا ہے,
صحابہ بتا رہے ہیں تعظیم ایسے کرو، ایسے کرو. تعظیم کا طریقہ یہ ہے. صحابہ ہمیں سکھا رہے ہیں پریکٹیکلی. صحابہ نے کر کے دکھایا، ہم پر احسان کر دیا. سبحان اللہ. ورنہ ہم تو برباد ہو گئے تھے. ہمیں کیسے علم ہوتا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے. عروہ بن مسعود ثقفی، اللہ اللہ. سفیر بنو ثقیف کا، بہت بڑا سردار، بڑے بڑے درباروں میں جانے والا اور شاہی ایٹیکیٹس، شاہی مینرز کو جاننے والا، بڑا صحیح و فتیح. قوم نے بھیجا، جاؤ دیکھو تو صحیح کیسی قوم ہے. 313,000 کے لشکر میں آئے، 1000 کو شکست دے دی. یہ کیسی قوم ہے؟ جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح ان کی تیاری کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کے ذہنوں میں کیا فیڈنگ کی گئی ہے، کیا بات ہے، کیا چیز ہے. تھوڑے سے ہوتے ہیں اور اپنی سی بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے تو آپ اپنا سب کچھ انہوں نے اپنے سونے پر قربان کر دیا ہے. دیکھ کے تو آپ. اب جب وہ آئے نا، ابھی چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، تو انہوں نے جو منظر دیکھا حیران رہ گئے. ہم نہیں جانتے تعظیم کیسے کرنی ہے، صحابہ بتا رہے ہیں. کون بتا رہے ہیں؟ سب بولیے، کون بتا رہے ہیں؟ میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں سبحان اللہ کہیں یا ریپیٹ کریں. میں ایک سیکوینس سے چلتا رہتا ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے بس آخری جملے ہیں میرے. کون بتا رہے ہیں؟ صاحب. وہ جب واپس گیا اپنی قوم سے کہتا ہے، اے میری قوم، میں تو بڑا عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں. ایسی قوم نہ دیکھی نہ سنی نہ قصے کہانیوں میں پڑھی. ایسی عجیب قوم، ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسی وابستگی، ایسا تعلق، بڑا عجیب منظر. انہوں نے کہا، اوہ ایسی کیا بات دیکھ کے آئے ہو؟ تم تو بڑے بڑے درباروں میں جانے والے، تم نے ایسی کون سی بات دیکھی ہے؟ تو کہتے ہیں، فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ منظر یہ ہے کہ جب وہ اپنے دہانے اقدس سے لعاب نکالتے ہیں، وہ لعاب دہانے اقدس زمین پر نہیں جاتا. کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کے ہاتھوں پر آ جاتا. ہم تو آئے 1400 سال کے بعد، ہم نہیں جانتے تعظیم مصطفیٰ کیسے کرنی. صحابہ بتا رہے ہیں تعظیم ایسے کرنی ہے. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا ہاتھوں پہ دے کے کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد کیوں کرتے ہو؟ صحابہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے. بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حضور سے تعلق، انداز، کیفیت. فرماتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَلَدَهُ. وہ جو لعاب دہان اقدس ہاتھوں پہ ہے وہ لے کر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنے جسموں پر ملتے ہیں. یہ وابستگی. کوئی ایسی قوم تھوک بھی کوئی اپنے چہرے پہ لگاتا ہے؟ صحابہ نے لگا کے دکھایا اور بتایا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. سب کہیں جیسے میرے سرکار ہیں. پھر آگے کا منظر بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ، جب وہ انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو پسو پیش نہیں کرتے،
بلکہ فوراً تعمیر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فوراً تعمیر کرتے ہیں. فوراً تعمیر کرتے ہیں. ہم تو نہیں کرتے تعمیر. میرے آقا نے کہا سود چھوڑ دو، نہیں چھوڑا. جھوٹ نہ بولو، بولتے ہیں. ملاوٹ نہ کرو، کرتے ہیں. کسی کو دھوکہ نہ دو، دیتے ہیں. ناپ توڑ میں کمی نہ کرو، کرتے ہیں. کسی کا دل نہ دکھاؤ، دکھاتے ہیں. باپ کا ادب کرو، نہیں کرتے. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ماں کا دل دکھاتے ہیں. ہم تو حکم کی تعمیل نہیں کرتے. غور کیجیے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آئے گی؟ اتنا عرصہ ہو گیا محفل میلاد میں آتے آتے نمازی نہیں بنے. اتنا عرصہ ہو گیا میلاد کی محفل میں آتے آتے سنت مصطفیٰ کا پیکر نہیں بنے. وجہ یہ ہے حضور کا حکم نہیں مانا. اگر حکم مانتے تو سارے راستے آسان ہو جاتے. سارے راستے آسان ہو جاتے. پھر آگے وہ منظر بیان کرتے ہیں وَإِذَا تَبَطَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ کہ جب یہ وضو فرماتے ہیں تو یہ جو پانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس جس میں اطہر سے بس ہوتا ہے وہ پانی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں میں آتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا نا، اور صحابہ سے کہتے ہیں ذرا اپنے ہاتھ کی طرح مجھے بھی دے دو. اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مسکتے کہ برکتیں حضور کی برکتیں مجھے بھی مل جائے. اور کیفیت کیا ہے؟ وہ وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے یقتتلون ایسے لگتے ہیں جیسے لڑ رہے ہیں آپس میں. کیفیت کیا ہے؟ آپس میں لڑ. اب حدیث چل رہی ہے، بس یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ نے اتنا ادب کر کے دکھایا حضور کا. سبحان اللہ. آج صحابہ کرام کو مائنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم نہیں مانتے. استغفر اللہ. فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. سنیو میری یہ بات پلے باندھ لو. دین صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے. بے شک. سبحان اللہ. دین صحابہ کے ذریعے میں ملا. سب دین صحابہ کے ذریعے میں ملا. قرآن کا قرآن ہونا صحابہ کے ذریعے ثابت ہے. بے شک. میں آپ کو چند باتیں رٹوا رہا ہوں، یاد کر لیجیے. انشاءاللہ جو ایسے لوگ ہیں نا ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. بے شک. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ ہمارے. بے شک. میرے آقا نے لکھوایا کن سے؟ صحابہ سے. سب بولے کن سے؟ صحابہ سے. قرآن لکھتے کون تھے؟ صحابہ. کاتبین وحی کون تھے؟ صحابہ. صحابہ تھے نا. حضور کے علاوہ قرآن کے حافظ کون تھے؟ صحابہ. جنگ یمامہ میں جو 700 شہید ہوئے وہ کون تھے؟ صحابہ. سب بولے. صحابہ. غزوہ بدر میں 14 شہید ہوئے وہ کون تھے؟ صحابہ. احد میں 70 شہید ہوئے وہ کون تھے؟ صحابہ. صحابہ تھے. حضور کے وصال کے بعد قرآن کو ایک جگہ جمع کس نے کیا؟ صحابہ. سیدنا صدیق اکبر. کیوں نے کیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر. قرآن کو ایک جگہ جمع کیا. اور قرآن کو لغت قریش پر کس نے لکھوا کر پوری دنیا اسلام میں پھیلایا؟ سیدنا عثمان غنی نے. سبحان اللہ. بات یہ ہے، سبب یہ ہے جب تشکیک پیدا ہوگی جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، جب ذہنوں میں شک ڈال دیا جائے گا تو پھر قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا. بے شک. کیا کہا میں نے؟ قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا اگر صحابہ. آپ یہ دیکھیں ہدف کتنا بڑا ہے. جی استاد. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صحابہ. کھانا کھانے کا سنت طریقہ آپ پر وحی ہوئی ہے کہ ایسے کھانا ہے. کس نے سکھایا؟
پانی پینے کا سنت طریقہ کس نے سکھایا؟ ذرا بولتے جائیں، بس میں بیان ختم کر رہا ہوں۔ پانی پینے کا سنت طریقہ کس نے بتایا؟ چلنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، مہمان نوازی کا طریقہ۔ حضور کی سواریاں کون سی تھی؟ میرے آقا کا امامہ کیسا تھا؟ کس نے بتایا؟ میرے آقا امامہ کیسے باندھتے تھے؟ آپ کا کرتا کیسا تھا؟ آپ کا جبہ کیسا تھا؟ میرے آقا خطبہ کیسے ارشاد فرماتے تھے؟ کس نے بتایا؟ 50,000 احادیث ہیں مسند امام احمد بن حنبل کے اندر۔ کتنی؟ 50,000۔ سب بولے کتنی ہے؟ کس نے میرے آقا کے 50,000 فرامین ہم تک پہنچائے؟ صحابہ نے۔ کس نے؟ صحابہ نے۔ بخاری شریف میں 7,000 سے زائد احادیث ہیں، یہ احادیث ہم تک کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اس کا طریقہ سبحان اللہ، قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سبحان سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ معاف تھا سبحان بس میں اگر بولتا چلا جاؤں تو یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحابہ سے محبت کرنے کے توفیق۔ اللہ۔ تو بات شروع کی تھی کہ ہم ادب سیکھنا چاہتے ہیں، ادب ہمیں کیوں سکھائیں گے؟ صحابہ۔ صحابہ کرام۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی۔ جنتی۔ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق ہے۔ بچے بولیں گے، بڑے نہیں بولیں گے، صرف بچے بولیں گے۔ سب سے افضل صحابی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ بچے بولیں گے سب سے افضل کون ہے؟ تاکہ بچے بھی سیکھ کے جائیں نا۔ ہم تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بولتے رہتے ہیں، شو کرتے رہتے ہیں، ان کو سکھائیں بھی کچھ۔ سب سے افضل کون ہے؟ پہلے خلیفہ راشد ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت فاروق اعظم، تیسرے، چوتھے اشرف مبشرہ کتنے صحابہ ہیں؟ 10 ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادیاں کتنی ہیں؟ 4۔ سب بولیں، سب بولیں، بچے بولیں گے سب۔ ہمارے آقا کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ اور والدہ ماجدہ؟ واہ جی واہ، یہ تو دکھانا والے محلہ کے بچے بڑے تھے ماشاءاللہ، عالم فاضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا خاندان بنی ہاشم۔ کیا؟ سب بولے بنی ہاشم۔ میرے آقا پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ۔ کہاں؟ تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول، پرسوں جو دن آئے گا۔ دن کیا تھا؟ پیر۔ کیا دن تھا؟ سب بولے دن کیا تھا؟ پیر کا دن تھا۔ میرے آقا کی عمر مبارک کتنی؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ آپ کو تو سب کچھ آتا ہے۔ 63 برس۔ مکی زندگی کتنی ہے؟ 53 سال۔ کتنی ہے؟ 53 سال۔ مدنی زندگی کتنی ہے؟ 10 سال۔ مدنی زندگی کتنی ہے؟ واہ جی واہ، اتنی ساری باتیں الحمدللہ ہم نے سیکھ لی ہیں۔ اپنے آقا سے محبت کیجئے، یہ کچھ میلاد میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ میلاد میں ہوتا ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد